اگلے 2 سے 3 مہینوں میں اگر ایران کی طوفانی پیش قدمی معاشی پیش قدمی کو نہ روکا گیا اور مذاکرات اسی طرح 100% کامیاب رہے تو یہ لکھ کے رکھ لو کہ دنیا کی طاقتیں ایران کی معاشی ترقی کو کبھی روک نہیں پائیں گے، اور ایران کے جو ریونیو کے ذرائع پیدا کرنے کے ہیں وہ تقریباً 150 ارب ڈالر کے ہیں۔ اس پہ آج آپ سے تفصیل سے بات کریں گے۔ صدر پزشکیان، ایران کے صدر پزشکیان پاکستان آ رہے ہیں۔ پاکستان کو 18 ارب ڈالر کا تحفہ ملنے کی توقع ہے، اس پہ آج بات کریں گے۔ ساتھ ہی آزاد کشمیر میں جو مظاہرہ، جو دھرنا ہو رہا ہے، بند گلی کی طرف چلا گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان جو جمعیت علماء اسلام کے سربراہ ہیں، ان سے ثالثی کے لیے مدد مانگ لی گئی ہے، جبکہ جماعت اسلامی نے آزاد کشمیر میں علیحدگی اختیار کر لی ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے۔ اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ تفصیل میں بات کرنے سے پہلے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اگر انہیں ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو کائنڈلی ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہے ان سے گزارش ہے لائک ضرور کیجئے گا، اور اپنے قیمتی آراء سے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو ہمیں ضرور آگاہ کریں اپنی قیمتی آراء سے۔ ناظرین، ایک تو پاکستان کی جو ثالثی تھی 110 سے 111 دن کی تھی، اور اس میں پاکستان نے جو سفارتکاری کرتے ہوئے دنیا کو دکھایا، اس میں پاکستان نے 49 ممالک کو انگیج رکھا۔ 49 ممالک کو ایک پیج پہ، جس میں چین، روس، سعودی عرب، قطر تو پہلے ہی اس میں شامل تھا، ترکی، مصر، ان ممالک کے ساتھ پاکستان کے جو مذاکراتی وفود تھے وہ شیئر کرتے رہے ان تمام چیزوں کو، اور یہ 49 ممالک جو پاکستان مذاکرات کر رہا تھا، پل پل کی خبر میٹنگز ختم ہونے کے بعد ان کو دے دی جاتی تھی، ان کو بریف کیا جاتا تھا کہ اس طرح ہو رہا ہے۔ تو پاکستان نے یہ جو عزت کمائی ہے، یہ پاکستان نے بڑی محنت سے کمائی ہے، جو پاکستان نے ثالثی کی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں 111 دن 50 ممالک کو انگیج رکھنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا بظاہر لگ رہا ہے۔ اسی لیے دنیا بھر میں پاکستان کے چرچے ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کے کافی چرچے ہو رہے ہیں، اور لوگ انہیں گوگل پہ زیادہ سرچ بھی کر رہے ہیں۔ دنیا بھر میں پاکستان کو اب عزت و وقار کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے ایک اعلیٰ مقام سفارتکاری کی بنیاد پہ حاصل کیا ہے۔ جس ملک میں ہم نے ایران کی مثال دے دی، وہ اپنے پیٹرول سے اور اپنے گیس سے اور اپنے معدنیات کے بلبوتے پہ وہ آسانی سے 150 ارب ڈالر کا ریونیو جنریٹ کر سکتا ہے۔ اس پوزیشن میں وہ موجود ہے۔ اب قریب بارڈر ہمارا ہی ہے۔ ہمارے ملک میں آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے ملک میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں، یہ تو ان پہ پابندیاں تھیں، ورنہ وہ کہاں پہ ہوتے۔ ہم زراعت میں بہت آگے تھے، وہ بھی ہم اب بڑے پیچھے رہ گئے ہیں۔ ہر چیز کو ہم کو بیرونی ملک سے پاکستان لانا پڑتا ہے اپنی عوام کے لیے۔ تو پاکستان مشکلات میں گرا ہوا ہے، مگر سفارتی طور پہ پاکستان نے دنیا کو حیران کر دیا ہے کہ ایک ملک جسے ڈیفالٹ کی نظروں سے دیکھا جا رہا تھا، جسے عسکریت پسندی یہاں پہ جو ہو رہی تھی، پورے پاکستان میں جو حالات خراب تھے، امن و امان کی سچویشن جو تھی، اس نظر سے دیکھا جا رہا تھا۔ خیر، اب بھی وہ عنصر موجود ہے، مگر پاکستان نے دنیا کو بتا کے یہ جو پاکستان نے ایک عالمی طور پہ جو یہ ایسا سمجھے کہ یہ روس، چین، بڑے ممالک جو ہیں یہ ان کے کرنے کے کام تھے، اور ان کے لیے بھی یہ مشکل تھا، وہ بھی اتنی آسانی سے نہیں کر پاتے جس طرح پاکستان نے شو کیا ہے۔ تو وہ عزت پاکستان کو رب نے دی ہے۔ بہرحال ایک تو صدر پزشکیان آ رہے ہیں اپنے 70 رکنی ٹیم کے ساتھ، ان کے ساتھ بیٹی اور اہلیہ بھی ہوگی، جو 5 سے 6 گھنٹے وہ پاکستان میں رہیں گے اور پاکستان کا شکریہ ادا کریں گے جو پاکستان نے اب تک کی کوششیں کی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا شہید علی لاریجانی جو ایران کے تھے، انہوں نے پاکستان کو بلینک چیک آفر کیا تھا۔ اس ٹائم پہ پاکستان بڑے محتاط انداز سے کھیل رہا تھا۔ اب تو ساری گیم کا دار و مدار پاکستان پہ لگا ہوا ہے، تو پاکستان کے پاس ایک بہترین موقع ہے۔ جو گیس پائپ لائن کا منصوبہ تھا، اس میں پاکستان پہ 18 ارب ڈالر کا جرمانہ جو ہے وہ ایران کی طرف سے ہے، جس میں شہید آیت اللہ خامنائی نے کہا تھا کہ پاکستان پہ ہاتھ جو ہے وہ تھوڑا ہولا رکھیں۔ وہ عالمی عدالت چلے گئے ہیں،
2014 میں ہم نے گیس پائپ لائن شروع کیا اور 2024 میں وہ عالمی عدالت چلے گئے ہیں۔ اب یہ روزانہ کے حساب سے تقریباً $1 ملین جرمانہ پڑ رہا ہے۔ اب یہ 18 ارب ڈالر جو ہے وہ پاکستان اب تک جرمانہ ہے۔ تو یہ 18 ارب ڈالر جو پاکستان نے کوشش کی ہے، جو بیچ میں ثالثی کا رول پلے کیا ہے، جو مین میڈیٹر پاکستان تھا اور فیسیلیٹیٹر اس میں قطر تھا، اس کو میڈیٹر کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے، حالانکہ وہ فیسیلیٹیٹر ہے۔ یہ 111 دن تو پاکستان نے لگائے ہیں۔ تو پاکستان کو امید ہے، اور میرے خیال میں یہ ہو بھی ایسا رہا ہے، کہ یہ جو 18 ارب ڈالر تھے یہ مکمل طور پہ جرمانہ ختم کر دیا جائے۔ شروع میں اتنا آسان لگ نہیں رہا، ہو سکتا ہے اس کو کم کیا جائے، مگر پاکستان کی حتی الوسع کوشش ہے کہ یہ 18 ارب ڈالر جو ہے یہ ختم کر دیے جائیں، تاکہ پاکستان، ایران نے پوری دنیا میں ترکی کو گیس پائپ لائن دیا ہوا ہے، روس گیس پائپ لائن یورپ تک لے کے گیا ہے، ایران سے گیس پائپ لائن پاکستان تک آ رہی ہے، جو پاکستان نے اب آگے جا کے بات بھی کر لی ہے، صرف ایران کو راضی کرنا ہے۔ جو 18 ارب ڈالر کا ایک بڑا ایک پہاڑ جیسا جرمانہ پاکستان کے سر پہ ہے، تو اس کا تحفہ جو ہے وہ ہمیں ایران دینے جا رہا ہے، جو بات چیت ہوئی بھی ہے اور پاکستان نے زیادہ تر اس پہ بڑا کام کیا ہے، بڑے کلوز پہنچ گئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایران کی طرف سے اس میں پاکستان کو مزید کتنی چھوٹ ملتی ہے۔ جرمانہ انہوں نے 4 ارب ڈالر 5 ارب ڈالر آخر میں رکھنا ہے، مگر پاکستان کی کوشش ہوگی کہ وہ بھی نہ رکھا جائے، اور یہ جو جرمانے کی مد میں جو پاکستان کو جو گیس کی مد میں، گیس پائپ لائن کی مد میں پاکستان کو جرمانہ کیا گیا ہے، وہ پاکستان کی کوشش ہوگی کہ یہ ختم کر دیا جائے۔ ایک ناظرین، ایران نے جو 3000 دشمن ملک کے ساتھ تعاون کے لیے 3000 افراد کو اپنے ملک میں گرفتار کر لیا ہے۔ یہ BBC کی سٹوری بھی ہے، ایک بڑی سٹوری ہے، اور وہاں پہ جو عدالتی نظام ہے، ایران عدلیہ کے ترجمان اصغر جہانگیری نے ایک پریس کانفرنس میں باقاعدہ بتایا کہ ہم نے دشمنوں کے ساتھ ساتھیوں میں 684 افراد نے اسرائیل کے لیے آپریشنل کارروائیاں کی، اور 1258 نے سیاسی پروپیگنڈا اور میڈیا سرگرمیاں کی۔ اصغر جہانگیر کے مطابق اس سلسلے میں 1061 افراد پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، اور ان غداروں کی سینکڑوں جائیدادوں کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ حالیہ جنگ کے آغاز کے بعد ایران نے عدلیانی جاسوسی کی سزا کی شدت کے قانون کا حوالہ دیتے ہوئے دشمن کے ساتھ تعلق یا تنظیم کے الزام میں سینکڑوں افراد کو گرفتار کیا ہے، ان کی جائیدادیں ضبط کی ہیں۔ جنوری کے مظاہروں کے دوران ایران کے اندر بعض معروف شخصیات کو جو ہے وہ جیل بھیجا گیا ہے، اور یہ ٹوٹل جو اب تک ہیں 3000 افراد جو ہیں جاسوسی کے الزام میں گرفتار ہیں۔ اب ایران میں ایک یہ ہے کہ وہ بڑے سخت لوگ ہیں، وہ بارڈر پہ اگر آپ دیکھیں، جب افغانستان کی طرف سے کوئی بارڈر کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ فوری طور پہ فائرنگ کر دیتا ہے، وہ تھوڑا بھی لحاظ نہیں کرتے۔ اس میں زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے کہ بچے، خواتین جو مہاجرین تھے ادھر جانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر انہوں نے کئی بار ان پہ فائرنگ کھولی ہے۔ ایران میں یہ چیز زیادہ ہے، تو دشمن کی جاسوسوں کو تو وہ چھوڑے گا ہی نہیں۔ انڈر گراؤنڈ بھی انہوں نے کافی تعداد میں اب تک جو ہے بہت قصہ پار کر دیا ہوگا، اور یہ جو سامنے آئے ہیں تو یہ ایسے افراد ہیں کہ ان پہ مکمل طور پہ جو انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوئی ہوگی تو ان کو دنیا کے سامنے لایا جائے گا کہ یہ جو ہے انہوں نے ہمارے ملک میں غداری کی ہے، ان کو سزائیں دی جائیں گی۔ اگر پاکستان کا اور ایران کا سسٹم آپ دیکھیں تو پاکستان میں کل ہی ہم نے آپ کو رپورٹ دی ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو پروفائلنگ کی گئی ہے 16,000 16,500 عسکریت پسند جو آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں، جن کا پتہ چل گیا ہے کہ فلاں گھر کا فلاں فیملی کا ممبر جو ہے وہ یہ ہے، اور پھر اس میں سہولت کاری کی ایک مکمل تفصیل ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی، جس میں ٹیچرز اور صحت کے 92 افراد اس میں ایسے ہیں جو محکمہ تعلیم سے ہیں، 12 بیچ میں محکمہ صحت سے ہیں۔ تو سرکاری لوگ بھی ان عسکریت پسندوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی سہولت کاری کر رہے ہیں، اور 16,000 سامنے آ گئے۔ ہمیں ان کے گھر معلوم ہے، ہمیں ان کے ایڈریس معلوم ہے، مگر ہم ان کے خلاف اس طرح کی کارروائی نہیں کر پاتے، جو ہماری ناکامی ہے، جو ہمارے ملک کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ روزانہ کے حساب سے ہماری پولیس سیکیورٹی فورسز کی شہادتیں ہو رہی ہیں، مگر یہ لوگ اب بھی موجود ہیں مختلف شکلوں میں، اور ان کے ٹھکانے جو ہے وہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہیں۔ یہ وہ ہیں جو پاکستان کے اندر خیبر پختونخوا کے سابقہ ٹرائبل ایریاز اور ہمارے جنوبی اضلاع میں اس ٹائم پہ موجود ہیں۔
افغانستان میں اگر آپ دیکھیں تو اسی طرح 6 ساڑھے 6 7 ہزار کے قریب مسلح وہاں پہ موجود ہے، جبکہ ان کی تعداد ٹوٹل اگر آپ برابر کریں تو وہ بھی 16 18 20 ہزار کے قریب بنتی ہے۔ تو پاکستان کا یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ پاکستان کو جو اپنے لوگ ہیں ہمارے اور ہمارے دشمنوں کے کہنے پہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پاکستان اب تک اس کا مکمل حل ڈھونڈ نہیں پایا۔ بہرحال پاکستان نے ثالثی ووٹ کر لیا، پاکستان کو اپنے ملک کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ سفارتی طور پہ جو پاکستان کو کامیابیاں ملی ہیں اس کا استعمال کرتے ہوئے یہ گیس پائپ لائن اور اس طرح کے منصوبوں کو پاکستان کو آگے لانا ہوگا۔ غالب نے ناظرین پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ جو سپیکر ہے اور سیاسی قیادت میں سب سے بڑا قد اس ٹائم پہ اگر ہے علی لاریجانی کے بعد تو وہ محمد غالب کا ہے اور عباس عراقچی کا ہے جو وزیر خارجہ ہے۔ محمد غالب جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ابنائے ہرمز کے قوانین کے تحت یہ ایران کی تحویل میں ہی رہے گا اور مسائل کے حل کے لیے جو وہاں پہ ہاٹ لائنز جو ہے وہ قائم کر دی جائیں گی۔ اب بھی ابنائے ہرمز کو مکمل طور پہ اپنے کنٹرول میں رکھ رہے ہیں، اور جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات ختم ہوئے، غالب اور عباس عراقچی بیٹھے نہیں ہیں، وہ عمان پہنچ گئے ہیں، کیونکہ ابنائے ہرمز ان دونوں کے مابین بیچ میں سے گزر رہا ہے۔ وہاں پہ عمان کے ساتھ ان کے مذاکرات جاری ہیں، اور ایران کو بھی امریکہ کو بھی کلیئر کر دیا ہے کہ اس کی جو نگرانی ہے ایران قانون کے تحت جو ہے وہ اس کی نگرانی اور اس کو چلائے گا۔ تو ایران ابنائے ہرمز کو انہوں نے اب اپنے ہاتھ میں رکھ لیا ہے۔ انہوں نے جو یورینیم کا وعدہ کیا اور IAEA جو وہاں پہ عالمی توانائی ایجنسی جو وہاں پہ انویسٹیگیشن کرے گی، اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہم یورینیم کی افزودگی جو ہے اس کو نہیں بڑھائیں گے، اس پہ راضی ہو گئے اور ان کو جو ہے پرمیشن دے دی ہے نگرانی کی، وہ کسی بھی ٹائم آ کے انسپیکشن وغیرہ کر سکتے ہیں۔ مگر یہاں پہ انہوں نے یورینیم سے بڑی چیز اپنے ہاتھ میں لے لی ہے۔ ان کو تو اندازہ ہو گیا ہے، اس ساری لڑائی میں انہوں نے آسانی سے اندازہ لگا لیا ہے کہ ہم نے دنیا کو کس پریشانی میں ڈالا، کتنی مشکلات میں امریکہ کو پھنسایا، کتنی مشکلات میں پورا یورپ رہا، عرب ممالک پہ کیا ان دنوں میں کتنی مشکلات آئی، کیسے ان کو گھیرا گیا۔ تو اب ان کے پاس یورینیم کی افزودگی اور اس کو آگے لے کے جانا اور جوہری پروگرام بنانا، اس سے ان کے لیے ہاتھ میں جو آ گیا یہ 10 جوہری پروگرام کے برابر ہے، اور اس کو وہ کسی طور پہ چھوڑنا نہیں چاہ رہے، اس لیے بار بار عمان کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اور عمان کو امریکہ نے بھی، صدر ٹرمپ نے بھی وارننگ دی تھی کہ آپ جو ہے ان معاملات سے دور رہیں۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ ایران کے بڑے قریب ہیں، اور ابنائے ہرمز پہ بات ہو رہی تھی، اس پہ ٹول ٹیکس لینے کی بات ہو رہی تھی۔ امریکہ کو یہی سب سے بڑا جو ہے وہ ڈر ہے، مگر یہاں پہ غالب نے اوپنلی کہہ دیا، اور ایک $12 ارب جو ہیں وہ فوری طور پہ ریلیز کر دیے گئے ہیں، جس میں 6 ارب ڈالر جو ہیں، 2 قسطیں ہوں گی 6 ارب ڈالر کی۔ ایک قسط قطر سے، جو قطر بیچ میں فیسیلیٹیٹر بھی تھا، اور کیونکہ ان کو اس ٹائم پہ عزت بھی زیادہ دی جا رہی تھی، پیسے بھی ان کے کنٹرول میں تھے، 6 ارب ڈالر بڑی رقم ہے، تو یہ تو سیدھا سوئٹزرلینڈ جا کے یہ فوری طور پہ جو ہے وہ ایران کو مل جائے گی، جو منظور ہو چکی ہے، اور دوسری قسط بھی جلد ان کو مل جائے گی۔ تو یہ 12 ارب ڈالر کے یہ اثاثے تو ان کے نکل آئے۔ باقی دنیا بھر میں جو ان کے 100 ارب ڈالر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جو کنفرم ہے نہیں، بہرحال جو زیادہ سب سے بڑی رقم ہے وہ چین کے اندر ہے، تقریباً 15 سے 20 ارب ڈالر جو منجمد ہے وہ بھی ان کو وہاں سے مل جائیں گے۔ اور باقی انڈیا میں، کوریا میں، یہ ممالک تو آسانی سے یہ پیسے جو ہیں، جو ان کے منجمد اثاثے ہیں، ان کو ریلیز کر دیا جائے گا۔ تو یہ ایک طاقت بھی آگے ایران بننے جا رہا ہے۔ ایران نے مذاکرات میں جو کامیابی حاصل کی اور جو ان کا نقصان ہوا لڑائی کے دوران، مگر ان مذاکرات میں ایسا لگ رہا تھا کہ ایران کا پڑڑا جو ہے وہ بھاری ہے۔ اب تو باقاعدہ کل کی جو رپورٹ آئی ہے، ٹائمز آف اسرائیل نے باقاعدہ جو ایک ڈیٹیل جاری کی، ایک سروے جاری کی ہے کہ 92% جو وہاں پہ اسرائیلی ہیں وہ اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ میں جو ہے وہ ایران کی فتح ہوئی ہے۔ تو باقی دنیا اور امریکہ کیا کہتی ہے اس کو تو ایک سائڈ پہ اٹھا کے رکھ دیں۔ جن کے ساتھ یہ لڑائی چل رہی تھی ان لوگوں نے کہا ہے کہ 92% لوگ، مطلب پورے ہی ہو گئے نا، کہ ایران کو آسانی سے یہ فتح مل گئی ہے۔ تو ایران نے واقعی کامیابی حاصل کی، اور میرے خیال میں جو 47 سال پابندیاں تھیں، تو یہ جنگ تو خیر ٹھیک ہوتی بھی نہیں ہے، اس میں لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، گولیوں چلنے سے مذاکرات اچھے ہوتے ہیں، جو پاکستان نے سمجھایا بھی ہے کل سوئٹزرلینڈ میں جا کے، جب انہوں نے بائیکاٹ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو پاکستان نے اوپنلی کہہ دیا تھا، پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے، کہ کل آپ گولی بھی چلا لیں، دوبارہ لڑائی کے لیے میدان میں جائیں، پھر بھی آپ کو میز پہ بیٹھنا پڑے گا۔
مگر اب پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ ایران جو ہے وہ لڑائی کے میدان میں اور اب مذاکرات کی اس میز پہ آسانی سے اپنی شرائط منوانے میں کامیاب رہا۔ امریکہ جو شرائط انہوں نے رکھی تھی وہ ایران نے ہوا میں اڑائی ہیں۔ ویسے ہی بس وہ ایک فیس سیونگ کے لیے جو ان کا کہنا تھا وہ امریکہ اپنے لیے اس کو فیس سیونگ بنا رہا ہے، مگر وہ بن نہیں پا رہا کہ یورینیم کی جو افزودگی ہے اس کو آگے نہیں بڑھائے گا، اس کی انویسٹیگیشن کرنے دے گا۔ یہ تو ایران کا شروع دن سے موقف تھا کہ ہم اس کو باہر اپنے ملک سے باہر جانے نہیں دیں گے۔ چین کی بات چل رہی تھی، پاکستان کی بات چل رہی تھی، روس کی بات چل رہی تھی۔ امریکہ اس میں بھی راضی نہیں تھا کہ نہیں، ہم نے چین کے وہاں بھی نہیں جائے گا یہ ایران کا یورینیم، اور یہ روس کے پاس بھی نہیں جائے گا، ہمارے پاس آئے گا۔ ایران نے اوپنلی کہہ دیا تھا کہ نہ ہم نے چین کو دینا ہے، نہ ہم نے روس کو دینا ہے، نہ ہم نے پاکستان کو دینا ہے، یہ ایران میں ہی رہے گا۔ وہ ایران میں ہی رہا۔ ان کی دوسری بڑی کامیابی جو وہ کلیم کر رہے ہیں وہ اپنا ہرمز ہے، تو اپنا ہرمز کا اوپنلی انہوں نے اعلان کر دیا۔ عمان میں ان کی ملاقات بھی ہو گئی ہے، انہوں نے اوپن کہہ بھی دیا ہے کہ قانون کے تحت یہ ایران اپنے طریقے سے اس کو چلائے گا، مگر فیس سیونگ کے لیے دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ جو باتیں، جو شرائط ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ ایران اس مذاکرات کی میز پہ کبھی نہیں ہارے گا، وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو میدان میں لڑ کے جیت حاصل کرے اور پھر مذاکرات کی میز پہ وہ ہار جائے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ایران کو اندازہ تھا کہ اس ٹائم پہ کون جھک رہا ہے، کون چاہتا ہے کہ یہ لڑائی رکے، کون چاہتا ہے کہ وہ اس لڑائی سے نکلے، تو اس کو اندازہ تھا۔ کون چاہتا ہے کہ مذاکرات جلد سے جلد ہوں۔ مذاکرات میں بھی آپ نے دیکھا، ٹھیک ہے پاکستان نے بہترین سفارتکاری کی، مگر چہروں سے پتہ چل جاتا ہے، اندازہ لگ جاتا ہے، مسکراہٹوں سے پتہ چل جاتا ہے، ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے کون خوش ہے کون خفا ہے، کس کے حق میں مذاکرات جا رہے ہیں، کون اس ٹائم پہ جو ہے وہ پریشر میں ہے۔ تو وہ پریشر ہم نے پورا دیکھا تھا کل۔ مگر اب ایران ایسی پوزیشن پہ آ گیا ہے، اگر آگے اس کو چھیڑا نہیں گیا اور یہ 2-3 مہینے جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ طوفانی معاشی پیش قدمی کر رہا ہے، 150 ارب ڈالر کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں تو یہ تقریباً 4 ملین بیرل پر ڈے یہ تیل فروخت کرے گا۔ اسی طرح 1 ارب ڈالر کا تقریباً گیس آتا ہے۔ معدنیات وغیرہ دیکھیں، پیٹرو کیمیکل دیکھیں، پیٹرو کیمیکل میں تو پورا خزانہ ان کے ساتھ ہے، اس میں بھی تقریباً 2.5 سے 3 ارب ڈالر جو ہے وہ یہ آسانی سے ماہانہ نکال لیتے ہیں۔ تو ان کی ہر ایک چیز کو آپ اگر قریب سے دیکھتے ہیں، آپ اس کی پوری کیلکولیشن کریں گے، ڈیٹیل میں آپ جائیں گے، تو تقریباً ماہرین کے مطابق 150 ارب ڈالر، 120 ارب ڈالر یہ سالانہ ان کو جو ہے وہ یہ ریونیو آسانی سے پیدا کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ تو یہ بہت بڑی رقم ہے اور یہیں سے ان کو بوسٹ ملے گا۔ اور جو ان کے منجمد اثاثے ہیں، جو ان کی پراپرٹیز ہیں، جو ریل اسٹیٹ میں ان کے پیسے بند ہیں، تو اس لڑائی کے دوران 47 سال میں جو ان کو نہیں ملا وہ اس لڑائی میں اس کو مل گیا۔ اس لیے انہوں نے اس کو طول دیا کہ ابھی تو ہم پہ جارحیت مسلط ہو گئی ہے، ابھی اپنے عوام کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، قربانیاں ہم سب دیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ڈر نہیں رہا تھا۔ ایسے موقع پہ جب آپ کے اتنے شہید ہوں، ہر دوسرا تیسرا آپ کا جنرل جو ہے وہ شہید ہو جاتا ہے، پھر آگے کون آتا ہے؟ مگر وہاں پہ ہر بندہ آگے آ رہا ہے، اور وہ قربانیوں کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے ایک اپنے نوجوان نسل کے لیے ایک راستہ چننا تھا کہ یہ وہ راستہ ہے، ہم اس پہ چلے ہیں، ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہم نے اس ملک کو آزادی دی ہے، اس ملک کی مشکلات کو حل کیا ہے، اور اس ملک کی مشکلات کو حل کرنے کا یہی ایک راستہ ہے کہ اس لڑائی کو ابھی لمبا کھینچا جائے، عرب تک پھیلایا جائے، دنیا بھر میں ایسا ایسا پھیلایا جائے تاکہ امریکہ گھٹنوں پہ آ جائے، اور وہ ان کو گھٹنوں پہ لے کے آیا۔ گھٹنوں پہ لے کے آنے کے بعد 47 سال بعد ان سے پابندیاں ہٹی ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی جیت ہے کہ آپ سے پابندیاں 47 سال بعد ہٹ گئی ہیں۔ آپ دنیا میں اپنا تیل بیچ سکتے ہو، آپ دنیا میں اپنے پیٹرو کیمیکل بیچ سکتے ہو، آپ دنیا میں گیس بیچ سکتے ہو، اپنی معدنیات بیچ سکتے ہو، آپ کے جو منجمد اثاثے ہیں وہ اوپن ہو گئے۔ تو اگر ان کو آگے چھیڑا نہیں گیا تو پھر ان کو روکنا جو ہے بڑا مشکل ہو جائے گا، اور یہ دنیا کی ایک بڑی طاقت ابھر کے سامنے آئے گی۔ ہاں تھوڑا سا عرب ممالک کے لیے دھچکا ہوگا، اب ان کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ بنتی ہے، کیونکہ لڑائی تو ان کے ساتھ ہوئی ہے نا،
اب آگے جا کے اگر ان کے تعلقات متحدہ عرب امارات کے اور ایران کے دوبارہ بہتر ہوتے ہیں، سعودی عرب تو پاکستان بھرپور کوشش کر رہا ہے، اور چاہے چین نے بھی بڑی کوشش کی تھی، مگر اس بار اگر دوبارہ ان کے تعلقات جو پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے ایران، سعودی عرب، ترکی، پاکستان اور مصر یہ پورا ایک بیلٹ بن جائے، اور قطر، اور یہ آپس میں ان کے معاہدے ہوں، دفاعی معاہدے، تاکہ ان کی یہ آپس کی جو ٹسل ہے وہ ختم ہو۔ ایران ہمیں کیوں پسند نہیں کرتا تھا ناظرین؟ اوپنلی بات ہے، ہم زیادہ تر دوست یہ سوال کرتے ہیں تو میں ان کے لیے بتاتا ہوں، آپ پوری ان کی ہسٹری پڑھ لیں۔ ان کی انڈیا کے ساتھ 20-21 سال، تو میں نے کل بھی کہا تھا کہ منموہن سنگھ کے 11 سال اور یہ مودی کے 10 سال، اس سے پیچھے بھی جائیں، واجپئی کے ٹائم پہ بھی جائیں، ان کے اچھے تعلقات تھے انڈیا اور ایران کے، اور آج بھی ان کے اچھے تعلقات ہیں۔ بیچ میں پاکستان نے یہ جو 3-4 مہینے کا پیریڈ جو ان کی لڑائی کے دوران آیا، اس میں پاکستان نے بازی پلٹ دی ہے، اور اب بھی ایسا نہیں ہے کہ ایران جو ہے وہ ایک آزاد ملک ہے، اس کو پتہ ہے کہ انڈیا ایک بڑی مارکیٹ ہے، مطلب پورا یورپ اکٹھا کر کے انڈیا کے پیٹ میں آتا ہے۔ دنیا میں انڈینز کا مطلب بھارت کا جو ہے اس کو پاکستان کے مقابلے میں پریفرنس اسی لیے دی جاتی تھی، انہوں نے کوئی تیر نہیں مارا، نہ بہادری میں ہم سے آگے ہیں، مگر ان کی مارکیٹ ایک بڑی 1.5 ارب کی مارکیٹ ہے، اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان کو نظر انداز کر کے لوگ وہاں پہ جاتے تھے۔ یہ تو اب پاکستان کا ایک امیج بنا ہوا ہے، جو ہم نے 2025 میں انڈیا کے ساتھ ایک محدود لڑائی کی اور اس میں پاکستان آگے آ گیا، اور اب یہ ثالثی میں پاکستان نے اپنا ایک قد دنیا میں پیش کیا ہے، اور دنیا کو بھی احساس ہو گیا کہ صرف بڑی مارکیٹ کے پیچھے نہیں جانا، ایسے ممالک ہیں جو جغرافیائی لحاظ سے انتہائی اہمیت کے حامل ہے، اور دنیا کے امن میں پاکستان نے دیکھا کہ پاکستان نے دنیا کا امن قائم کیا ہے۔ تو ایران آگے جا کے انڈیا کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات بنیں گے۔ ہمارے ساتھ جو ایران کے تعلقات کمزور تھے، اس کی بڑی وجہ یہ تھی، دیکھیں بھارت اور پاکستان ہے، بھارت کوشش کرتا ہے کہ ترکی ہمارے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، بھارت کی ان کے ساتھ تعلقات نہیں بنتے، بھارت ان کے خلاف اوپنلی بات کرتا ہے، مگر ایران کے اور پاکستان کے تعلقات کیوں خراب تھے؟ ہم عربوں کے قریب تھے، یہ انڈیا کے قریب تھے، یہ ہمارے دشمن کے قریب تھے، ہم ان کے دشمن کے قریب تھے، ہم شروع سے عربوں کے قریب ہیں۔ تو یہاں پہ تھا، اور افغانستان کی پالیسی کو آپ دیکھ لیں، ہماری پالیسی کچھ اور افغانستان میں، ان کی پالیسی کچھ اور، وہ وہاں پہ اپنے طریقے سے کام کرتے تھے، پاکستان اپنے طریقے سے کام کرتا تھا، تو یہ افغانستان کو لے کے اور عربوں کو لے کے ہمارے ان کے ساتھ تعلقات نہیں بنتے تھے۔ ناظرین ساتھ ہی بات کرتے ہیں جو آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے۔ ایک تو کل بھی ہم نے کہا تھا کہ آزاد کشمیر میں جو پاکستان کے خلاف نعرے لگے، جو پاکستانی افواج کے خلاف نعرے لگے، جذبات میں آ کے نکلے یا ایک پلان کے طریقے سے نکلے، جو پاکستانی سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ باقاعدہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ ہو رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو کالعدم قرار دے دی گئی ہے، انہوں نے لوگوں میں گھر کر لیا ہے، اور وہ گھر کرنے پہ ہم 50 دفعہ بتا چکے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کے مسائل حل کیے اور حکومتوں نے وہ مسائل حل نہیں کیے، اس لیے لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ مگر اب جب ریاست کے خلاف اتنا اوپن آ گئے ہیں تو ان کی مشکلات بڑھ گئی ہیں، ان کو بھی اندازہ ہو گیا۔ آج کی ڈیٹ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ 23 جون کو ہم اپنے لاہ عمل کا اعلان کریں گے۔ ان کے وفد نے مولانا فضل الرحمان جو جمعیت علماء اسلام کے سربراہ ہیں، ان سے ملاقات کی ہے اور ان سے ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ اب ثالثی کی پیشکش جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے آئی ہے، حکومت مذاکرات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اپنا ایک وفد بھیجا ہے کہ راستہ نکالیں، ہم بہت دور نکل گئے ہیں، اور واقعی یہ دھرنے والے ذرا دور نکل گئے ہیں۔ مطالبات کے حق کے لیے بندہ نکلتا ہے، اپنی حکومت پہ تنقید کرتا ہے، اپنی حکومت کو اپنے مطالبات پیش کرتا ہے، وہ مطالبات آہستہ آہستہ کمپلیٹ ہوتے ہیں، اس کا طریقہ کار ہوتا ہے، مگر اس طرح کا بیٹھ جانا، دردہ دے دینا کہ ہم آپ کو آنے نہیں دیں گے، ہم سب کچھ بند کر دیں گے اور ریاست نہیں چلے گی آزاد کشمیر کی جب تک ہمارے مطالبات حل نہیں ہوتے، تو ایسا بڑا کم ہوتا ہے۔ آپ نے 1 2 3 بار کر لیا، وہ ٹائم آپ کو اچھا تھا، آپ نے کر لیا، اب مزید ٹائم اس طرح کا نہیں ملے گا، چاہے جتنا بھی نقصان آگے ہو۔ مگر میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اس طرح کے جتے، اس طرح کے عوام کو احتجاج لا کے، جمہوری ملکوں میں احتجاج ہوتے ہیں، مگر اس طرح بیٹھ جانا، مکمل طور پہ روڈ بند کر دینا یا ہر جگہ بند کر دینا یا اپنے بندے کھڑے کر دینا، چوکیاں بنانا سڑکوں پہ، جس طرح سیکیورٹی فورسز بند کرتی ہے
بیریکیڈ وغیرہ لگاتی ہے، آپ لوگ بھی اپنے بیریکیڈ اور درخت وغیرہ گرا کے چوک کر لیتے ہو علاقوں کو، تو یہ طریقہ درست ہے نہیں. اسی لیے ان کو اندازہ بھی ہو گیا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بڑی بات کی ہے کہ میں ثالثی کے لیے تیار ہوں، مگر محرم بھی چل رہا ہے، مقدس مہینہ ہے، آخری عشرہ ہے، اور یہ دھرنا وغیرہ آپ ختم کر دیں، آگے کا لاہ عمل کا اعلان آپ نہ کریں. تو اب مولانا تک بات پہنچ گئی ہے. انہوں نے کہا کہ میں حکومت سے بات کرے گا، مگر ایک طریقہ ہوتا ہے، مجھے مہلت دی جائے، میں راستہ نکالوں گا. طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے سے آگے چلنا ہوگا. تو اب یہ بن گلی میں ہے. میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، جماعت اسلامی نے بھی جو آزاد کشمیر کی ہے، وہاں پہ ان کا بھی کافی ووٹ بینک ہے. انہوں نے بھی ان سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، باقاعدہ اعلانات کر دیے ہیں کہ انہوں نے ریاست کے خلاف گئے ہیں. اور دوسرا، ان کا 12 سیٹوں کو جو مہاجرین کی ہے، ان پہ ان کا موقف اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے مکمل طور پہ ڈیفرنٹ ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہ ان کا رائٹ بنتا ہے. تو اب ان کے لیے مشکلات آ رہی ہیں. جو ان کے سربراہان تھے 2-3، جس طرح میں نے کہا تھا کہ ایک اچھا جو رول پلے کیا ہے ان دھرنے میں ہم دیکھ رہے ہیں، تو عمر نذیر کشمیری نے اب تک ریاست کے خلاف کوئی بات نہیں کی. سردار امان نے اور خواجہ مہران نے، ایڈوکیٹ نے، انہوں نے اوپنلی پاکستانی افواج کے بارے میں اور پاکستانی فوج کے بارے میں اور پاکستان کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کیے اور بغاوت کے اشارے بھی دیے. اور بار بار ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ادھر سے نکل جائیں. تو یہ معاملات انہوں نے خود ہی اپنے لیے خراب کیے ہیں. وہاں پہ 27 کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں. اچھا تو یہی ہے، جیسے کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ عوام کی طاقت ہے، مگر پوری 47 لاکھ لوگ تو آپ کے ساتھ نہیں ہیں نا. وہ کیسے ثابت ہوگا؟ اب وہاں پہ الیکشن ہے، اس الیکشن میں جائیں، الیکشن لڑیں، اور اگر پاور آپ کی زیادہ ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یار 47 لاکھ لوگ سارے ہمارے کنٹرول میں، الیکشن کا بائیکاٹ کر دیں. اپنے عوام کو کہہ دیں کہ 47 لاکھ لوگ جو ہیں وہ الیکشن میں حصہ نہ لیں، ووٹ نہ ڈالیں. تو دیکھتے ہیں کہ کس حد تک آگے جاتا ہے. پھر تو ذرا پتہ بھی چل جاتا کہ آپ کے ساتھ کتنی پاپولیشن وہاں کی ہے. مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی کے سربراہ حافظ نعیم الرحمان، یہ دونوں سیاسی اور مذہبی لیڈر ہیں، بڑا سر رسوخ رکھتے ہیں. اگر یہ بھی بیچ میں آگے آ جائیں تو میرے خیال میں یہ حکومت کو بھی راضی کر سکتے ہیں، اور اس پروٹیسٹ کو آگے یہ جو لے کے جا رہے ہیں اور ان کے لیے مشکلات آ رہی ہیں، اس کو وہ آسانی سے ختم بھی کر سکتے ہیں. بڑا نام ہے ان کے، مطلب بڑے پائے کے پولیٹیشینز ہیں اور وہاں پہ کافی اثر رسوخ رکھتے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب اور حافظ نعیم الرحمان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. یہ ایک اہم معاملات ہیں جو خرابی کی طرف جا رہے تھے. مزید خبریں آتی ہیں، ناظرین سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.